کے لیے ہیں جو اس کائنات کا اکیلا ہی خالق ہے، مالک ہے اور معبود حقیقی ہے۔ بے شمار اللہ تعالیٰ درود و سلام امام الرسول ختم الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، زوجین میں سے بیوی کے حقوق کا ذکر چل رہا ہے، اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ حکم دے رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں سے بھلے طریقے کے ساتھ پیش آؤ، بھلے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے اللہ اس میں تمہارے لیے بہت سی خیر رکھ دے۔ نفقہ پہ بات ہوئی تھی پچھلے خطبے کے اندر، اور عرض کیا گیا تھا کہ بیوی پہ اور اہل و عیال پہ، اپنے بچوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ انسان کو اپنی ذمہ داریوں سے مفر نہیں ہے۔ جس طرح میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، بہت سارے ایسے کام ہیں جہاں نیت بڑی کار فرما ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، آپ جوتا تو روز پہنتے ہیں، اگر آپ دایاں پاؤں پہنے سنت سمجھ کے تو یقیناً باعث اجر بن جائے گا۔ بال تو روز بناتے ہوں گے، اور اللہ کے رسول پہلے دائیں طرف کے بال بناتے تھے، درمیان سے مانگ نکالتے تھے۔ اگر آپ دائیں طرف کے پہلے بنا لیں سنت سمجھ کے، تو آپ کا بال بنانا بھی باعث اجر بن جائے۔ بالکل ایسے ہی گھر میں جب آپ خرچ کرتے ہیں تو نیت کر لیں میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، تو یہ گھر والوں پہ خرچ کرنا آپ کا صدقہ بن جاتا ہے، اس میں بھی بے شمار اجر ہے۔ جس طرح پچھلے خطبے کے اندر 2 سے 3 احادیث آپ حضرات کے سامنے رکھی تھیں۔ نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ان کو کھلا پلا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہو جائے گا۔ آپ اپنی ذمہ داری سے بھی عہدہ برا ہو جائیں گے، اور اللہ کے ہاں اجر کے مستحق بھی ہوں گے۔ اگلا ایک پوائنٹ اسی قرآنی آیت کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ کو ظاہراً اپنی بیوی ناپسند ہے، تو ممکن ہے جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی خیر رکھی ہو۔ اب جو نکاح کا معاملہ ہونا تھا وہ ہو گیا، اس کے بعد جب بود و باش اختیار کرتے ہیں، معاشرت اختیار کرتے ہیں، تو پھر اصل پتہ چلتا ہے کہ یہ بندی کیسی ہے اور یہ بندہ کیسا ہے۔ کیوں جی ایسے ہی ہے نا، چہرے پہ کردار نہیں لکھا ہوتا، اور جو دور اندیش ہوتے ہیں وہ چہروں سے کردار پڑھ بھی لیتے ہیں، جو دور اندیش ہوتے ہیں وہ چہروں سے کردار پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن جب بود و باش اور معاشرت اختیار کی جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت کیسی، پھر پتہ چلتا ہے یہ مرد کیسا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، خواہ وہ نوجوان لڑکی ہے یا لڑکا ہے، شکلوں اور چہروں پہ مت جائیں۔ شادیاں کرتے ہوئے شکلوں اور چہروں پہ مت جائیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، لوگ جاتے ہیں شکلوں پہ، لوگ جاتے ہیں مال پہ، لوگ جاتے ہیں حسب نسب پہ، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین۔ تم نے کس چیز کو پیار کرنا ہے؟ دین کو، دین کو ترجیح دینی۔ اور ایک اور بات بڑی اہم میں یہاں کرتا چلوں، ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے نکاح طے کرتے ہیں، ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، آپ سے التماس ہے یہ میری، ماؤں بہنوں سے بھی اور والدین سے، استخارہ ضرور کیا کریں۔
بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، ظاہراً کھاتے پیتے ہیں، نسب والے ہیں، خوبصورت ہیں، مال بھی اچھا ہے، لیکن استخارہ ضرور کیا کریں۔ بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، لڑکی بہت خوبصورت ہے، کوالیفائڈ ہے، مالدار بھی ہیں، پھر بھی استخارہ کیا کریں۔ استخارہ اللہ سے مشاورت ہے، اللہ سے مشورہ ہے۔ پھر آپ کو کبھی بھی گالی نہیں دینا پڑے گی۔ وہ جو وچولا تھا نا، وچولا درمیان میں پیغام دینے والا کہ فلاں ادھر شادی کر لو، ہم ساری زندگی پھر اس کو کوستے رہتے ہیں، ہمارے گھر کا بیڑا غرق کر کے چلا گیا ہے۔ یہ باتیں ہیں نہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ جب آپ رب العالمین کو دوست بنا لو گے، اس سے مشاورت کر لو گے، میرا رب انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی غلط رہنمائی وہاں سے لیتے نہیں۔ محلے سے جا کے پوچھتے ہیں منڈے کا کردار کیویں دا، پوچھتے ہیں نا، دائیں بائیں محلے سے جا کے، اس کے کلیگ سے، آفس کے کلیگ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ بھائی یہ سب بندے ہیں، پوچھ لیں، تسلی کر لیں، لیکن جو کرنے والا کام ہے وہ میرے بھائیوں اور بہنوں، نکاح طے کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کریں۔ اگر آپ کے حق میں بہتر ہوئی وہ بچی اور بچہ تو اللہ آپ کے نصیب میں کر دے گا، اگر آپ کے حق میں بہتر نہ ہوئی بچی اور بچہ تو پھر اللہ 100 اسباب ایسے پیدا کر دے گا کہ وہ نکاح پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکے گا۔ اب آپ نے بود و باش اختیار کر لی ہے، اب پتہ چلا ہے اس کی تو فلاں عادت انتہائی گھٹ گیا، یہ تو بڑی بری ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَسَان تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر ایک اس کے اندر آپ کو عیب نظر آ رہا ہے تو ممکن ہے بہت ساری اچھائیاں بھی ہوں، بہت سارے اوصاف بھی ہوں۔ زندگی گزارتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی کو آپس میں جھگڑا، یہ سپارک ایک دن کی بات نہیں، یہ میرے خیال روز کی بات ہے۔ دوسرے چوتھے پانچویں دن یہ سپارک نکلتا رہتا ہے، غصہ ہے، جھگڑا ہے، یہ بات ہو گئی ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ اگر تمہیں ایک اس کی عادت ناپسند ہے، کوئی دوسری پسند بھی ہوگی، اس کو دیکھ لیں۔ دیکھیں من حیث الانسان کوئی بھی مستقل طور پہ نہ برا ہے نہ مستقل طور پہ اچھا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ من حیث الانسان کوئی بھی مستقل طور پہ بہت اچھا اور مستقل طور پہ بہت برا نہیں ہے۔ عادات ہوتی ہیں، اطوار ہوتے ہیں، بعض ان کی ہیبٹس، عادات آپ کو ناپسند ہیں، اور کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی خوبی نہ ہو، یہ بات یاد رکھیں۔ اور بڑے دل کا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے دشمن کی خوبی کو بھی خوبی مان لے، ایکسیپٹ کر لے۔ ایک دوست میرے پاس بیٹھے، اللہ، میں تو کہتا ہوں اللہ ایسے دوستوں سے بھی محفوظ فرمائے اور ایسی مجلسوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ جب بھی بیٹھنے کا موقع ملا ہے لوگوں کے ایپ ٹٹولنا شروع کر دے، جب بھی بیٹھے لوگوں کے ایپ ٹٹولے، جب بھی بیٹھے لوگوں کے ایپ ٹٹولے۔ جس طرح ہوتا ہے نا گھر کے اندر میاں بیوی کو بھی بس ایبوں پہ نظر جاتی ہے، اچھائیوں پہ نظر نہیں جاتی۔ ہاں جی، خرابیاں گھروں کے اندر آتی اس لیے ہیں کہ ہماری نظر کہاں ہوتی ہے؟ ایبوں پہ۔ بولو نا، ہاں ایبوں پہ نظر بھی رکھتے اور بولتے بھی نہیں ہو۔ ایبوں پہ نظر ہوتی ہے، اچھائیوں پہ نظر نہیں ہوتی۔ فلاں کا اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی بات تو آپ شاید ٹھیک کہتے ہوں لیکن مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ بس آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنی اس کی آپ نے برائیاں بیان کی تھیں صرف اتنی کو اس کی خوبیاں بیان کرتے اور مجلس برخاست کرتے، صرف اتنی کو خوبیاں۔ وہ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے وہ جو ہے کو نہیں تو میں بیان تو انہوں کی کراں، مجھے بتائیں کوئی ایسا انسان ہے جس کے اندر خوبی کوئی نہ ہو؟ بتائیں مجھے۔ آپ کا دشمن بھی ہے تو خوبی ہوگی، یار وہ تو آپ کی گھر والی ہے، کیا خیال ہے؟ وہ دشمن تو نہیں ہے، وہ آپ کا گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے نا، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا، کہ عورت کیا ہے؟ مرد کے بچوں اور اس کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ وَهِيَ مَسْعُولَةٌ عَنْهُمْ، اور کل قیامت کے روز اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ تو تیری خدمات سر انجام دے رہی ہے، کوئی تجھے خوبی نظر نہیں آ رہی۔ اور اس حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی مومن شخص اپنی مومن بیوی پر وہ اس کے بارے میں تعصب نہ رکھے، اس کے بارے میں بغض نہ رکھے۔ اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو کوئی دوسری پسند بھی ہوگی،
غصے کے وقت اس کی اچھی عادت کو یاد کر لیا کر، غصے کے وقت اس کی اچھی عادت، یہ طرز بود و باش کی بات کی تھی نا کہ یہ بات بیان کریں گے، کہ اس کی اچھی عادت یاد کر لیا کرو، چل یار کوئی بات نہیں۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ مجھے بتائیں پیغمبروں کے سوا کوئی کسی کے اندر پرفیکشن دیکھی ہے؟ بولیں جی، آپ کے اندر پرفیکشن ہے، میرے اندر پرفیکشن، فلاں کے اندر پرفیکشن نہیں ہوتی۔ وی کین بی نیئر ٹو پرفیکشن، وی مے بی نیئر ٹو پرفیکشن، ہم نیئر ہو سکتے ہیں، اعمال کو اچھی طرح ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے۔ تو بیوی کو تم نے کیوں یہ مان لیا ہے کہ اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے، بالکل تیر کی طرح سیدھی ہونی چاہیے؟ کیوں؟ جب تو پرفیکٹ نہیں ہے، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، ہمارے دیگر تعلق دار وہ پرفیکٹ نہیں ہے، تو بیوی سے پرفیکشن کا مطالبہ تیرا بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں میری وصیت کو قبول کرو، ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ عورتوں کے بارے میں میری وصیت کو قبول کرو اور ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلی کا سب سے بالائی حصہ وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، پسلی کا سب سے بالائی حصہ وہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے۔ میرے بہت سارے بھائیوں نے کاندھے پہ ڈانگ رکھی ہوتی، سیدھا کر کے چھڑنا، سیدھا کر کے چھڑنا، پھر ٹوٹ جائے گی، طلاق ہوگی۔ ٹوٹ جانے سے مراد محدثین نے کیا بیان کی ہے؟ طلاق۔ کر لے بھی سیدھی ہو گئی ہے، توڑ لے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سیدھی نہیں ہوگی، توڑ بیٹھے گا۔ یقین نہیں آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کی باتوں پہ یقین نہیں ہے۔ اور اگر تو اس کو ایسے چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی رہے گی۔ حدیث کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ اگر تو ایسا چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی رہے گی، لہٰذا ان سے حسن سلوک کرو۔ اور ایک روایت کے الفاظ کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی رہے گی، اور اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھا لو جو اٹھانا ہے، اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی جو فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھا لو۔ کاندھے پہ ڈانگ رکھنا، ڈنڈا رکھنا، رزلٹ اچھا نہیں ہوگا۔ پچھلے خطبے میں عرض کر چکا، یہ مرد کمزور مرد ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، دنیا کو ڈیل کرتا ہے۔ اس غریب انسان کو، اس مسکین کو ایک عورت ڈیل کرنا نہیں آئی، ساری دنیا کو ڈیل کرتا، کہتا میں بہت چلاک، نالائق ہے تو نکما ہے، ایک عورت کو ڈیل کرنا نہیں آیا، جو تھوڑی سی تعریف پہ راضی ہو جاتی۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ تجھے وہ عورت ڈیل کرنا نہیں آئی جو تھوڑی سی تعریف پہ راضی ہو جاتی۔ یہ بھی تو طرز بود و باش کے اندر ہے نا۔ آتا ہے جی عورت مرد کی شکر گزار ہو، پڑھا نا، جمعہ سنا تھا نا کہ شکر گزار نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کہا میں نے بہت ساری عورتوں کو جنت میں دیکھا، وہ کیا کرتی ہیں؟ خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ اچھا میرے بھائی، آپ کی زبان کس رہی ہے؟ آپ کو اس نے کھانا بنا کے دیا ہے، آپ کے گھر کی صفائی کر رہی ہے، برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، استری کر کے دیتی ہے، آپ کے پچھلوں کا وہ خیال رکھتی ہے، ہاں جی، آپ کے ماں باپ کا، آپ کا بھائی آ گیا، آپ کی بھابھی آ گئی ہے، آپ کی بہن آ گئی ہے، ان کو پکا کے کھلا رہی ہے، تو اس کا شکریہ ادا کر دے گا، تیری زبان کس جائے گی؟ بڑے روب کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے، منجے پہ بیٹھ کے مجھے یہ باتیں کرنا پڑتی ہیں، روب کے ساتھ کام سے آ کے کھانا مانگتا ہے، اور پھر شروع ہو جاتا ہے نقص اور عیب نکالنے کھانے سے۔ اس کا وہ وقت جو چولہے کے سامنے گزرا ہے، انتہائی گرمی کے اندر بھی، سردی کے اندر بھی، تجھے اس کی قیمت کا پتہ ہی نہیں، اس مشقت کا پتہ نہیں۔ وہ آپ کو پانی یار دے دے، کچھ نہ کرے، پانی دے دے، شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ دفتر میں تو ہر ایک کا شکریہ ادا کریں، ملمہ سازی ہے، یا دفتر کے اندر ملمہ سازی ہے؟ بتائیے مجھے سچی بات۔ وہ جو دن رات آپ کو وہاں تھوڑی سی نیکی کر دے، آپ شکریہ جناب، تھینکس اے لاٹ، یہ الفاظ بولتے۔ تو یہ جو تیری 24 گھنٹے خدمت میں لگی ہوئی ہے، اگر یہ تجھے پانی پلائے، تجھے کھانا دے، تیرے مہمانوں کی عزت تکریم کرے، ان کو کھانا پکا کے کھلائے، یہ سب کچھ کرے، تو کیا حرج ہے، کیا حرج ہے کہ آپ
ان کا شکریہ ادا کر دیں، ان کا شکریہ ادا کر دیں. اپنی اہلیہ سے کہیں کہ بھائی بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمیں شکر گزار، جہاں باہر لوگوں کا شکر گزار ہونا ہے نا، اس کو مسلمان تو ہے نا، وہ آپ کی خدمت گزار تو ہے نا، وہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں. وہ اتنا کافی ہے اس کے لیے، بہت بڑا دل ہو جائے گا، آپ کی بہت ساری سختیوں کو برداشت کر جائے گی. اپنی زبان پہ اس کے لیے بھی شکریہ لائیں. پھر کچھ ہنسی مذاق کے لمحات بھی گزاریں، ہنسی مذاق کے لمحات بھی اس کے ساتھ گزاریں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بیوہ سے شادی کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جابر فہلا جاریۃ تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. اے جابر، اچھا ہوتا تو کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتا، وہ تجھ سے ہنسی مذاق کرتی، تو اسے ہنسی مذاق کرتا، اور وہ تیرے ساتھ کھیلتی تو اس کے ساتھ کھیلتا. یعنی آپ کی اور میری زندگی میں، میں نے ایک خطبے کے اندر کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میاں بیوی کے اچھے تعلقات کے اندر اگر ہنسی مذاق نہیں ہے تو سمجھ لیں تعلق کمزور ہے. اگر میاں بیوی کا آپس میں ہنسی مذاق نہیں ہے، مینوں دسو راہ جاتے بندے نے کوئی مذاق کر سکتا ہے؟ دسو مینوں. یہ آپ کا مذاق کرنا اپنائیت کا احساس ہے. آپ کا کسی کو مذاق کرنا کیا ہے؟ یہ اپنائیت کا احساس ہے. آپ اس کو احساس دلائیں تو صحیح کہ تو میری اپنی ہے، تو کوئی اس گھر کی غلام نہیں ہے، تو نوکرانی نہیں ہے، تو میری بیوی ہے، اس گھر کی مالکن ہے. جس طرح ایک دفعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوڑ لگائی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں جیت گئی. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ میں دوڑ جیت گئی. کچھ وقت گزرا، جب میرا وزن بڑھ گیا، پھر اللہ کے رسول سے ایک دفعہ میں نے دوڑ لگائی تو میں ہار گئی. تو اللہ کے رسول نے مزاح میں کہا عائشہ اس دن کا بدلہ ہو گیا، عائشہ اس دن کا بدلہ ہو گیا. یہ گھر کے اندر ہنسی مذاق کے لمحات بھی گزارے. ایسا نہیں ہے کہ دکان پہ، آفس میں تو سب کے لیے تیرے چہرے پہ وہ ملمہ سازی والی مسکراہٹ ہے. آپ کہتے ہیں وہ آفس ریکوائرمنٹ ہے، وہ آپ کی دکان کی ریکوائرمنٹ ہے. بھائی یہ ریکوائرمنٹ تیرے گھر کے اندر بھی ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ چہرے پہ، اچھا میں کام سے تھکا ہوا آیا ہوں، بیوی کو چاہیے کہ مسکراتے چہرے کے ساتھ مجھے ملے. اس کا دل نہیں کرتا تیرا اترا ہوا چہرہ دیکھے اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا بیتی. اللہ خیر کرے. تو بھی جب گھر میں داخل ہو نا تو مسکراتے چاہیے. میرے کچھ عزیز ہیں، میں نے ان کو دیکھا کئی دفعہ گیا ہو نا تو بیچارے منہ نا کام سے تھکے آتے ہیں، منہ لٹکائے ہوئے. تو میں نے ایک دن بٹھا لیا، میں کہا یار ٹائم اینڈ اگین میں نے یہ بات دیکھی ہے، بار بار دیکھا ہے، کبھی ایک دن ہوا بندہ واقعی کو تھکا ہے، سر درد ہے، پریشانی ہے، کام کر کے تھک گیا. جدوں بھی ویکھو تواڈے منہ لمکے ہوندے نے، سان کر کے ہوندے نہ ہوتے. گھر میں آنا تو چہرے تو مسکراہٹ ہو چہرے پہ، اور انہوں بھی سکون ملے کہ خیری سلی آیا واپس ہے، خیری سلی کچھ نہیں خیر ہے. بیوی سے مسکراہٹ کا مطالبہ ہے، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں نہیں آ رہی؟ کوئی بات نہیں، وہ گھر کی دہلیز سے باہر غم پریشانیاں، دکانداری، کاروبار، پیسہ، پرافٹ لاس، حساب کتاب، وہ گھر سے باہر رکھ کے یہاں کچھ اور ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے. یہاں اس کو آفس نہیں بنانے کی ضرورت. یہ ان کے حقوق ہیں کہ آپ اگر ان سے تبسم کا مطالبہ ہے، ان سے بننے سنورنے کا مطالبہ ہے تو حضور آپ بھی تبسم فرمائیں اور آپ بھی بن سنور کے پیش ہو. پھر ہمارا یہ مطالبہ ہے عورتوں سے، خبردار میری بیوی ہو کہ کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھائی تھی. میرا بھی مطالبہ ہے، آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہے نا مطالبہ، تو پھر وہ بھی مطالبہ ہے. اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کر دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. مردو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو.
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی فرما دیجیے عورتوں سے یہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب ان کا بھی مطالبہ ہے کہ حضور نکاح مجھ سے کیا ہے، پھر یہ نگاہیں خطا کیوں کرتی ہیں؟ تیری دکانداری میں، تیرے آفس میں، بتائیں یہ خیانت ہے کہ نہیں ہے؟ اور مان جو خیانت ہے، ہم خائن ہیں کسی حد تک، وہ تو چار دیواری میں بند ہے، ہم کسی حد تک خائن ہیں، اللہ کے بھی، رسول کے بھی اور گھر والی کے بھی۔ ہم اللہ کے بھی خائن، رسول کے بھی خائن، اور بولے نا گھر والی کے بھی خائن ہیں۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے محرم کے ہوتے ہوئے غیر محرموں کو دیکھنا؟ تجھے وہ اللہ کے رسول کی حدیث یاد نہیں ہے؟ العینان تزنیان وزناہما النظر، کہ آنکھیں بدکاری کرتی ہیں اور آنکھوں کی بدکاری غیر محرموں کو تاکنا ہے۔ تجھے یاد نہیں؟ تیری تو بیوی گھر میں ہے، اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے جو بدکاری کی سزا رکھی ہے وہ شادی شدہ کے لیے زیادہ کیوں رکھی ہے؟ اس کے پاس سورس ہے، اس کے پاس ذریعہ ہے، اپنی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ باہر نظریں کیوں اٹھاتا ہے؟ پھر یہ باہر اپنا منہ کالا کیوں کرتا ہے؟ اس کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ دکان پہ رہتے، آفس میں رہتے، اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھو۔ جب نکاح میں آئی ہوں، پھر یہ نگاہیں کسی اور کے لیے نہ اٹھیں۔ اسی لیے فرمایا تھا اللہ کے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، نوجوانوں جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ کیوں؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ وہ نگاہ کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کا حصار بن جاتا ہے۔ پر نکاح کر کے بھی تیری نظر نہیں جھکی، نکاح کر کے بھی تیری نظر نہیں جھکی تو بیوی کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو جب غیر محرم سامنے ہوگی، بے پرد ہوگی، آنکھ نہیں اٹھاؤ گے، رب راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور بیوی کا حق محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اللہ عمل کی توفیق دے۔ ایک دو باتیں ہیں، میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ 5 منٹ اس کو پیچھے آگے کر دیں تاکہ میں وقت پہ چھوڑ دیا کروں۔ میرے خیال سے اب ٹائم ایکول ہے، 1 منٹ کا ڈیفرنس ہے، 2 منٹ۔ چوتھی بات، وقت دینا۔ پہلی بات میں نے کیا کی کہ ناپسند عادت ہے، اس کے ساتھ بغض نہ رکھو، اس کی اچھی عادت کو یاد کر لیا کرو، ہنسی مذاق کرنی ہے، غیر محرم کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ چوتھی بات، وقت دینا ہے۔ ویسے بہت بڑا المیہ ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، بیوی دنیا کا بہترین سامان ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا کیا ہے جی؟ سامان سے بھری ہوئی ہے، اور بہترین دنیا کا سامان، جو بہترین سامان ہے وہ نیک بیوی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کے بہترین سامان کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ اولاد کے لیے تو نہیں، انشاءاللہ آگے چل کے ذکر کریں گے والدین اور اولاد کے حقوق میں۔ دیانتداری سے بتائیں، اولاد کے لیے وقت ہے ہمارے پاس؟ کتنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اپنی اولادوں کے ساتھ؟ میں اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں اور آپ سے بھی کر رہا ہوں۔ بیوی کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس؟ کوئی ٹائم نہیں ہے۔ کام سے تھکا ہوا ہے، باہر دوستوں کی مجلس اور محفل اور بیٹھک میں چلا گیا ہے، پھر رات جب 1 بج گیا، سونے کا وقت ہو گیا تو وہ آ گئی ہے، اب وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے۔ میں ہوں 11 بھی نہ بواں، تیرے گٹے گوٹے بیٹھا رہا، نہیں سی نکاح کرنا۔ اگر حقوق نہیں ادا کر سکتے تینوں کی نہیں ہوتا، مجلس سے کیا ہے، بڑا خوش ہو کے کیا قبول ہے؟ کیوں جی؟ اس کو وقت دینا یہ حق ہے۔ وہ اصحابی رسول تھے، اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کریں۔ 3 نصیحتیں کی تھیں، ایک ان میں سے پتہ کیا تھی؟ وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، فارغ وقت اپنے گھر گزار۔ کیا نصیحت کی تھی؟ فارغ وقت کہاں گزارنا ہے؟ چوک چوراہے میں، بیٹھکوں میں، یاروں کے ساتھ؟ کہاں گزارنا ہے؟ گھر کے اندر گزار۔ وہ گھر تیری بیوی منتظر ہے تیری،
اس نے تجھے روٹی دی، تو منہ آ کے دھو کے دکھا کے چلا گیا، ابھی وہ بیٹھی ہے کہ صاحب دوستوں کی مجلس سے اٹھ کے آ جائیں تو میں تازہ روٹی پکا کے صاحب کو پیش کروں، وہ تیرے لیے بیٹھی ہوئی۔ اس نے بھی گھر کے برتن دھو کے لیٹنا تھا، آرام کرنا تھا، لیکن تو نے اس کو ویٹنگ موڈ پہ لگایا۔ ضرور ٹائم دیں دوستوں کو، لیکن تھوڑا وقت، گھر والوں سے تو کم وقت دیں، گھر والوں کو زیادہ وقت دیں۔ اور آخری بات، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، بیوی کے رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا داماد کے فرائض، یہ تھے سارے مولوی لگے ہیں داماد کی خدمت کرو، وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، کوئی کسی کا دل کرے نا اپنے فرائض جاننے کا تو وہ سن لے، وہاں پڑا ہوا ہے۔ ایسا ٹاپک کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، داماد کے فرائض۔ ان فرائض میں سے بس اتنا ذکر کروں گا، سب رشتہ داروں کے ساتھ اسلام حسن سلوک کی بات کرتا ہے۔ جو اللہ پر، آخرت پر یقین ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بیوی کے پچھلے تیرے رشتہ دار نہیں؟ اچھا وہاں تجھے شکوے شکایتیں، یہاں تے مینوں چوچے نے روٹی کھوائی نہیں، مٹن نہیں کہ لیا سکتے، مر چلے ہیں تیرے پیچھے، خدا کا واسطے ان کی اپنی وسعت ہے، اپنی کشائش ہے۔ جب تو کھانے کے لیے جائے گا نا تو اللہ دی قسمیں تیریاں اندراں رجڑیاں کوئی نہیں، اس بات کو یاد رکھ لو۔ یار انسانوں کی طرح جاؤ، انسانوں کی طرح آؤ۔ کیا آزمائش میں مبتلا بیوی کو بھی کیا ہے، اس کے پچھلے کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا ہو، تیرے پچھلے خدمت نہیں کر دے، وہ آئے سن نا تو سانڈو میرے نے پوچھا نا تو مینوں نہیں نے پوچھا۔ کتنی گھٹیا باتیں اور حقیر باتیں، یار کھا نہیں رہے آج تک۔ اپنی کشائش کے مطابق جیسے وہ ہیں ان کو چلنے دیں، جو مل جائے فابہا، آمین ہے، بڑا دل رکھو، اللہ تجھے توفیق دے تو ان کی خدمت کر۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ 27 رجب کے حوالے سے مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ یقیناً یہ عزت اور عظمت کی بات ہے، لیکن یہ مشہور ہے 27 رجب۔ اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کو شاید ربیع الاول کا مہینہ ملے گا۔ بڑی ویریشن ہے اس کے اندر، بعض محققین نے 11 نبوی لکھا ہے، بعض نے 12 نبوی اور بعض نے 13 نبوی بھی لکھا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اعزاز ہے، اس پر کوئی روزہ، کوئی نوافل، کوئی عبادت میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے کسی طرح کی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ خصوصی دعا کیجیے ہمارے اعجاز بھائی کافی عرصہ سے علیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی عبدالرزاق ان کی اہلیہ داغ مفارقت دے چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ میرے نانا جان نے وفات پائی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی جنتوں کا مہمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب